ایک سوال جو بہت اہم ہے کہ ہماری اسٹوڈنٹس صرف کتابیں پڑھنے والے نہ رہیں بلکہ کل کے کریٹرز بنیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ اچھا، اس کا جواب چھپا ہے جدید ڈرون اور روبوٹکس لیبز میں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے۔ دیکھیں، اس سب کے پیچھے جو اصل آئیڈیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ لیبز صرف سیکھنے کی جگہیں نہیں ہیں، یہ تو ایک پوری پریکٹیکل دنیا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں علم کتابوں سے نکل کر سیدھا ہاتھوں میں آتا ہے اور اسٹوڈنٹ وہ خود ایک کریٹر بن جاتا ہے۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم ایک کریئٹر کے سفر کو سمجھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ ڈرون اور روبوٹکس لیب میں آخر فرق کیا ہے۔ اس کے بعد لیب تیار کیسے کرنی ہے، اس پر بات ہوگی۔ پھر سیکھنے کے 3 مراحل کیا ہیں، اور آخر میں اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، یعنی مستقبل کے لیے کیا سکلز ملتی ہیں۔ تو سب سے پہلا قدم وہ ہے سوچ کی تبدیلی۔ اب سفر کتابیں رٹنے کا نہیں ہے، بلکہ اصل دنیا کے مسائل کو سمجھ کر ان کا حل ڈیزائن کرنے کا ہے، مطلب تھیوری سے نکل کر سیدھا پریکٹیکل کام کی طرف۔ اچھا، جب ہم انوویشن کی بات کرتے ہیں تو یہاں 2 بڑے راستے سامنے آتے ہیں۔ اب دیکھیں، ڈرونز اور روبوٹکس لیبز سننے میں تو ایک جیسی لگتی ہیں، ہے نا؟ لیکن حقیقت میں یہ سیکھنے کے 2 بالکل الگ الگ دروازے ہیں۔ چلیں سمجھتے ہیں کہ ان میں فرق کیا ہے۔ ان دونوں میں فرق بڑا دلچسپ ہے۔ ایک طرف ہے ڈرون لیب، جس کا سارا فوکس فلائٹ، نیویگیشن یعنی ہوا میں اڑنے اور کنٹرول پر ہے، بیلنس، کنٹرول اور آسمان سے چیزوں کو دیکھنا۔ دوسری طرف ہے روبوٹکس لیب، جو زمین پر مشینوں کی حرکت اور آٹومیشن سے جڑی ہے۔ اس میں سینسرز کے ذریعے فیصلے کرنا اور پروگرامنگ سے چیزوں کو کنٹرول کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اگر آسان لفظوں میں کہیں تو ایک کا تعلق آسمان سے ہے اور دوسری زمین پر رہ کر مسائل حل کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ فیصلہ ہو جائے کہ کون سا راستہ چننا ہے تو اگلا سوال کیا آتا ہے؟ یہی کہ یہ لیب بنے گی کیسے؟ اچھی بات یہ ہے کہ اس کا ایک بہت واضح اور عملی بلیو پرنٹ موجود ہے۔ چلیں اسی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، جگہ کا انتخاب بہت اہم ہے۔ اگر ڈرون لیب بنانی ہے تو 2 طرح کی جگہ چاہیے ہوگی۔ ایک تو کوئی انڈور ایریا جہاں بیسک کنٹرول کی پریکٹس ہو سکے، اور دوسرا کوئی کھلی جگہ جیسے کوئی گراؤنڈ یا چھت جہاں اصل فلائٹ ٹیسٹ ہو۔ دوسری طرف روبوٹکس لیب کے لیے ایک ٹھیک ٹھاک سائز کا کمرہ بھی کافی ہے، جہاں ورک بینچ لگے ہوں اور اسٹوڈنٹس آرام سے گروپس میں کام کر سکیں۔ اب بات کرتے ہیں سامان کی۔ روبوٹکس لیب میں جو سب سے ضروری چیزیں ہیں وہ ہیں آرڈوینو اور راسبیری پائی۔ سمجھ لیں کہ یہ روبوٹ کا دماغ ہوتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف ڈرون لیب کی شروعات ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے ٹریننگ ڈرونز اور DIY کٹس سے، مطلب ایسی کٹس جن سے اسٹوڈنٹس خود اپنا ڈرون بنانا اور ٹھیک کرنا سیکھتے ہیں۔ اچھا، ان دونوں لیبز میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے کمپیوٹرز اور سافٹ ویئر۔ اور یہاں سیکھنے کا جو سفر ہے نا، وہ بھی بڑا منظم ہے۔ اسٹوڈنٹ شروع کرتے ہیں اسکریچ سے، جو ایک بہت آسان بلاک والی پروگرامنگ ہے۔ اس کے بعد وہ آرڈوینو IDE پر آتے ہیں اور پھر آخر میں پائتھن جیسی پروفیشنل لینگویج میں مہارت حاصل کرتے ہیں۔ ظاہر ہے، جب کچھ بنانا ہے تو اوزار تو چاہیے ہی، اسکرو ڈرائیور سیٹ، سولڈرنگ آئرن، ملٹی میٹر، یہ سب ضروری ہے۔ لیکن ان ٹولز سے بھی زیادہ اہم ایک چیز ہے، اور وہ ہے سیفٹی گیئر، حفاظتی چشمے، آگ بجھانے والا آلہ، کیونکہ یاد رکھیں سیفٹی ہمیشہ سب سے پہلے آتی ہے۔ تو سیفٹی کی بات کریں تو کچھ اصول پکے ہیں۔ ڈرون لیب میں فلائنگ ایریا ہمیشہ ڈیفائنڈ ہونا چاہیے اور ٹیچر کی نگرانی کے بغیر کوئی پرواز نہ ہو۔ بیٹری کی سیفٹی کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ اور روبوٹکس لیب میں وہاں وائرنگ کرتے وقت بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ٹولز کا استعمال ٹھیک سے ہو اور سارا سامان اپنی جگہ پر منظم طریقے سے رکھا جائے۔ سیدھی سی بات ہے، ایک محفوظ لیب ہی ایک کامیاب لیب ہے۔ چلیں جی، لیب تو تیار ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس میں سکھایا کیا جائے گا؟ تو اس کے لیے ایک پورا نصاب ہے جو 3 سٹیجز میں کام کرتا ہے، تاکہ اسٹوڈنٹس کی سکلز آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ بہتر ہوں۔ اور یہ سفر واقعی بہت دلچسپ ہے۔ سوچیں، ایک اسٹوڈنٹ شروع کرتا ہے بالکل بیسک سرکٹس اور آسان سی پروگرامنگ سے، پھر وہ آگے بڑھتا ہے اور آرڈینو کی مدد سے سینسر والے روبوٹس بناتا ہے، اور آخر میں وہ اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ کیمرے والے ڈرونز اور آٹونومس روبوٹس بنا کر اصل دنیا کے مسئلے حل کر رہا ہوتا ہے، جیسے سیکیورٹی یا زراعت کے چیلنجز۔ یہی ہے تھیوری سے مہارت تک کا اصل سفر۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ساری محنت، اس ساری انویسٹمنٹ کا آخر فائدہ کیا ہے؟
نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اچھا، اس کا اصل اثر ان قیمتی سکلز میں نظر آتا ہے جو اسٹوڈنٹس یہاں سے سیکھ کر نکلتے ہیں۔ اور ہاں، ان سکلز کو اسٹوڈنٹس تک پہنچانے میں سب سے بڑا، سب سے اہم کردار ٹیچر کا ہے۔ ایک ایسا ٹیچر جسے خود روبوٹکس اور ڈرونز کا علم ہو، جو کمپیوٹر اور پروگرامنگ جانتا ہو، اور سب سے بڑھ کر جو خود مسلسل سیکھنے کے لیے تیار رہے، وہی اپنے اسٹوڈنٹس کو صحیح معنوں میں گائیڈ کر سکتا ہے۔ تو آخر میں جو پروڈکٹ بنتی ہے نا، وہ کوئی روبوٹ یا ڈرون نہیں ہوتا۔ اصل پروڈکٹ وہ اسٹوڈنٹ خود ہے، ایک ایسا اسٹوڈنٹ جس کے اندر پرابلم سالونگ کی صلاحیت آ چکی ہے، جو کریٹیولی سوچ سکتا ہے، جو ٹیکنالوجی کو ذمہ داری سے استعمال کرنا جانتا ہے، اور یہی وہ بنیاد ہے جو اسے کل کا ایک کامیاب کریٹر بنائے گی۔ تو آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو سوچنا ہے، کیا ہمارے اسٹوڈنٹس آنے والے کل کے کریٹرز بننے کے لیے تیار ہیں؟ اس سوال کا جواب اس بات پر ہے کہ ہم آج انہیں کیا مواقع دے رہے ہیں۔